وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبح الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله برادران اسلام رمضان المبارک کا آخری جمعہ المبارک ہے رمضان شریف سے پہلے کہہ رہے تھے رمضان آنے والا ہے اور آپ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان کیا مانتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے حضور کی امت کے لیے یہ رمضان المبارک بخشش مغفرت رحمت اور معافی کا اعلان لے کر پورے رمضان المبارک میں اللہ جتنے اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے اس مقدار کے حساب سے اس تعداد کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عید والی رات اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش فرما ہے آج کا موضوع یہ عزیز نے مولانا قاری محمد مشتاق صاحب نے جو موضوعات جمعہ المبارک فیس بک پر لگائے تھے انہوں نے آج موضوع ہے شان قرآن اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو نازل کیا هدى للناس وبينات من الهدى
کتاب کو نازل کیا گیا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے رمضان کے مہینے، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن تشریح آیا ہے۔ جو ہے آپ سب دوستوں کی ماشاءاللہ قرآن تشریح آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور قرآن میں آؤں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے، قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ توجہ سے سننا، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور صاحب قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن آیا کس لیے ہے اور اس کا مفہوم اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کے ذریعے حضور کی امت کو سکھایا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں وہ دعا پڑھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بارے میں ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجھے یاد آ رہا ہے کمال کاری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایسا کمال کام کیا کہ اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی ہے اور نچوڑ کر کے ہمیں بتا دیا ہے امت مصطفیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نچوڑ بتا دیا ہے کہ رب کا گھر بنایا ہے تو رب کے گھر بنانے کے بعد سب سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کے حبیب کی محبت مانگو، اللہ سے اللہ کے حبیب کی طرف کرو، اللہ سے اللہ کے محبوب کی جستجو مانگو۔ اگر رب کا گھر تم نے بنا دیا ہے نا، اس کو آباد کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے اللہ کے حبیب کی محبت مانگو، اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی، پہلے اللہ کو توفیق عطا فرمائی، ہمارے بھائیوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میرے عزیز بچوں کو، شاگردوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو، باہر میں رہنے والوں کو، سب کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ایسا پیارا آپ کا گھر بنا ہوا، اونچے اونچے دروازے بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور مسجد نبی کے طرز پر لگے، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ میں جو ہے میلاد بھی الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ رب کا گھر بنا ہے اور رب کے گھر بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا کیا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا
ذکر کیا ہے آرزو آدمی سار تمہاری کی ہے. ایک شاعر کہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یا رسول اللہ آپ کی آرزو کی ہے. آدم عیسیٰ نے آرزو تمہاری کی ہے. اتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو یا رسول اللہ. اتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. وحدت ذات کی تبلیغ شفاعت تم ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی اصل تبلیغ جو ہے وہ آپ ہیں. سارا قرآن اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے. اور شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت کی اصل تبلیغ آپ ہیں. کیونکہ ہر ایک نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور ہر ایک سے پوچھا گیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے. تو ہر نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا جبریل نے بتایا ہے اللہ ایک ہے. ایک محمد رسول اللہ کی ذات ہے جس نے کہا اے ربی فی احسن صورت میں نے تو اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا. وحدت ذات کی تبلیغ شفاعت تم ہو. جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. ایک ایک لہر جو ہے اس کی توحید ہے. یا رسول اللہ اس دریا کا نام محمد رسول اللہ ہے. کمال کر کے شہر میں کہ اللہ کی توحید کا درجہ بنانے کے لیے آپ آئے ہیں اور اس دریا کی ہر ہر لہر جو ہے جو توحید کا نام جس کو دیا جا سکتا ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے دریا سے لہر اٹھی ہے اللہ کی توحید بیان کرنے کے. آخری شعر ہے کوئی شانی ہے تیرا نہ خدا کا کوئی شریک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی آپ کا کوئی شانی ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے. جیسے یکتا ہے خدا ویسے یکتا تم ہو. جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی ذات میں اللہ نے آپ کو وحدہ لا شریک بنایا ہے. کائنات میں اللہ کی مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے قرآن نے اپنے مدعے کا مقصد جو ہے وہ عمر الصواب کو بتایا ہے اس دعا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. اے اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تیرا گھر بنا دیا. اسماعیل علیہ السلام نے تیرا گھر بنا دیا. تیرا گھر بیت اللہ بن گیا ہے. اے اللہ اب تو بھیج دے وبعث فیہم رسولا. ان میں اپنا پیارا رسول بھیج دے. میں لوگوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 313 رسول ہیں. کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش. اور یہ بھی ایک سمجھ لیجیے بات کو کہ آپ بندے لیتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی
ملت ابراہیمی پر خود حضور فرما رہے ہیں میں ملت ابراہیمی پر ہوں، مطلب ابراہیم کی ملت پر حضور نے فرمایا ہے، اور ہم سارے کے سارے ملت ابراہیمی پر ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا ہے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ خود رسول ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس میں رسول بھی 313 رسول ہیں جن کو شریعت لے کر آئے، لیکن جبیر والے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، کوئی تاریخ کی کسی کتاب سے کسی حوالہ سے کسی روایت سے یہ نہیں ملتا کہ کسی نبی نے کلمے میں اپنے آپ کو رسول کہا۔ کسی نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، حضرت ابراہیم نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل نے پڑھایا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن کسی نے رسول اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا کلمے میں۔ اور ایک ہی ذات ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور نے پڑھایا۔ رسول کا لفظ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے میں اجابت فرمایا، تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے دعا میں یہ بتا رہے ہیں کہ رسول 313 ہے، پر جس نے کلمے میں رسول پڑھانا ہے وہ یہ ہے جس نے اللہ کے گھر کو آگے نام کرنا۔ اور حضرت ابراہیم ہمیں بتا رہے ہیں او اللہ کے گھر بنانے والوں، او رب کے گھر کی تعمیر کرنے والوں، اور رب کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں، اور اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور الحمدللہ سن بھی رہے ہیں اور کوئی ناراض بھی نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں دور جاہلیت کا جاہلیت حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا جن بنیادوں پر، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جوانی کی عمر ہے، 20 سال 22 سال کی عمر ہے حضور کی، وہ خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہے وہ کمزور ہو گئی، سب جو ہے زمانے جاہلیت کے مشرک کافر، مشرک اور کافر سارے اکٹھے ہو گئے اور کہا اللہ کا گھر بنانا چاہیے، بنانا چاہیے، مشورہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب رب کے گھر میں، توجہ سے سننا، رب کے گھر میں ہر وہ بندہ یہاں چیز کو لے کر آئے جو حلال کی کمائی ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ایسی بات کرنے سے علماء کو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے پروفیسر قسم کے بندے پڑھے لکھے بیٹھے آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، کوئی عرب نے تھوڑا پیسہ تھا، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، نہ سود ہے پیسے نہیں آئے، جمعے پیسے نہیں آئے، شراب عام بھی بناتے تھے بیچتے تھے، شراب کی دکان سے جو پیسے آئے ہیں وہ کھانے جانے پر نہیں لگانے، حلال کی روزی محنت مزدوری سے جو تم نے کمایا وہ پیسے لاؤ اور اللہ کا گھر بنائیں۔ اور جب دیواریں بنائی گئی تو مشورہ ہو گیا سامان تھوڑا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، یہ سارے کا سارا ہم سے نہیں چھڑا جائے گا، چلو ایسا کرتے ہیں اس کی باؤنڈری لائن کر لیتے ہیں، کمرہ چھوٹا بنا لیتے ہیں لیکن چار دیواری تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر ہے اس چار دیواری چھوٹی چار دیواری میں کون داخل ہوا؟ میں داخل ہوں، اللہ سب کو دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم، کیا کہتے ہیں؟ بنانے والے کے حکیم، اس کو چھوٹا سا بنا لیتے ہیں، چھوٹا چھوٹا دیوار بنا، جب پیسے آپ نے آتے پھر بنا لیں گے، تو حکیم رکھا گیا اس نیت سے کہ ابھی پیسے نہیں ہے، سارا بڑا حال نہیں کرنا جا سکتا،
وزیر جائیں گے خانہ کعبے کا دروازہ کھلے گا، سیاستدان جائیں گے خانہ کعبے کا دروازہ کھلے گا۔ میرا رب جانتا ہے میرے نبی کی امت کے قریب قریب گزرتے آئیں گے، مولا جلدی سے ہوں گے۔ اللہ نے قیامت تک کا انتظام فرما دیا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہو، وہ بھی رب کے گھر میں داخل ہو گیا، اور جو حدیث میں جس نے موقع دے لیا وہ بھی رب کے گھر میں داخل ہو گیا۔ بظاہر تو سوال یہ بنا کہ بھیجے تھوڑے دیو کا، اس لیے گناہ دنیا ساری نہ رکھی گئی، لیکن رب کے ہر کام میں نصیحت ہوتی ہے۔ میرے رب کے کام میں یہ نصیحت تھی کہ میرے غریب بندے بھی آئیں گے، حضور کے امت کے وہ بندے جو نادار ہیں جن کو دھکے دیں گے کہیں پر پھسلانے ہاتھ نہیں ہوگا، تو وہ خانہ کعبہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ میرے رب نے انتظام فرما لیا۔ غریبوں کے لیے بھی اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا انتظام ہو گیا، اور میروں کے لیے بھی رب کے گھر میں داخل ہونے کا میرے رب نے انتظام فرمایا۔ یہ میرا موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، رب کا گھر بنایا، اور رب کا گھر بنانے والوں مرکز اہل سنت جامع مسجد بلال کی تعمیر و ترمیم میں حصہ لینے والوں مبارک ہو، تم نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کے نبی کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے باغ ہے، نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ، بندوں کو نیند آ رہی ہے، اور نیند آتی پھولوں پر ہے، کانٹوں پر نہیں آتی۔ تو بھائی میں آپ کر رہا ہوں، اے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والوں مبارک ہو، اللہ کا گھر سارے اللہ کے نبی کو برتری کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی جس جگہ پر جاتا سب سے پہلے اپنے مکان کی بجائے رب کا گھر بنا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں مبارک ضرور کرنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے، تو انبیاء کرام کی سنت ہے رب کا گھر بنانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی حضور بدر مدینہ شریف میں گئے، خدا نے جا کر قیام فرمایا، تو پہلی جگہ پر جہاں اس دن نماز پڑھتے رہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی وہ جو ہے نا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس جگہ کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور مسجد قباء اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد قباء، اور پھر مدینہ شریف میں مسجد نبوی میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر فرمائی۔ کہ کوئی بندہ اگر اللہ کا گھر تعمیر کرا رہا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کو حصہ لے رہا ہے، تو وہ خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے نبیوں والا کام جو اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں، تیرا گھر بناتے رہے، وہ گھر کو کام ہم سے لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور دعا کی، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ اس میں رسول، اپنا پیارا رسول۔ ان کا کام کیا ہے؟ پہلا کام توجہ، پہلا یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیاتِکَ، تیرا رسول آئے تیرے قرآن کی ایتیں پڑھ پڑھ کے سنا۔ قرآن اترنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا، حضرت ابراہیم نے ہمیں مقصد بتایا کہ قرآن کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا رسول آئے اور رب کی ایتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اللہ اکبر، بڑی شان ہے حافظ قرآن کی، جو 30 سپارے قرآن کریم فرمان حمید کی حفظ کرتا ہے، لیکن ہر حافظ کے سینے پر قرآن نہیں اترا۔ ایک ہی سینہ مبارک ہے جس کے اوپر قرآن اترا ہے، اور وہ سینہ مبارک میرے آقا کا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن اللہ کے پیارے حبیب کے سینہ قلب انور پر اترا، اور آج کا قاری کسی حافظ سے پڑھے گا، کسی
مرید کرتے, اسے حکم دیتے قرآن کا حافظ بن. سبحان اللہ, قرآن کا حافظ بن. اور بھائی حافظ صاحب کا کام یہ تھا کہ نہ کہ قرآن کا حافظ بناتے. تو لہٰذا اسی طریقے سے حضرت شاہنامہ قلندر, اصل ان کا نام ہے حضرت عثمان ماوردی. کیا نام ہے؟ کچھ بولو. حضرت سیدنا عثمان ماوردی, حضرت عثمان ان کا نام ہے, سید ہے. اور اس وقت کے مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی صرف اور نحو کی, حضرت سیدنا عثمان ماوردی کے ہاتھ سے کلمی سے صرف اور نحو کے اصولوں کو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا تھا. ہمیں ان کی تعلیمات کو بس کر دیں. قرآن بے شک شفا ہے, قرآن بے شک بیماروں کے لیے شفا ہے, جسمانی بیماروں کے لیے بھی شفا ہے, روحانی بیماروں کے لیے بھی قرآن شفا ہے. جب سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, حضور نے فرمایا ایسا کر کہ میرے سینے پر ہاتھ بھی پھیر اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ. سبحان اللہ, میرے سینے پر ہاتھ بھی پھیر, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ. اب عائشہ صدیقہ اپنا ہاتھ پھیر رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں. یکدم دل میں خیال آیا, عائشہ تیرا ہاتھ کہاں, اللہ کے رسول کا ہاتھ کہاں, یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا اور رسول اللہ کا ہاتھ دایاں پکڑا اور حضور کا ہاتھ اور حضور کا سینہ. تو پتہ چلا قرآن کریم فرقان حمید شفا ہے. چاہے کوئی عارضی بیمار ہے, چاہے مستقل کوئی بیمار ہے, چاہے روحانی کوئی بیمار ہے, چاہے کوئی جسمانی بیمار ہے, اللہ کا قرآن یہ شفا ہے. شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا حضور کا ہاتھ بھی پکڑ کر حضور کے سینے پر پھیر رہی ہے اور پڑھ رہی ہے قل اعوذ برب الفلق. سبحان اللہ. تو کیسی کاریاں ہوں گی, سبحان اللہ. جس کا ابا بھی قاری ہوا, جس کا ابا بھی حافظ ہوا, یہ خود بھی حافظ ہوا, یہ خود بھی حافظ. صحابہ کہتے ہیں آپ نے سے زیادہ نہیں, ہم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ سے سیکھا ہے. دین کے آدھے سے زیادہ مسائل حضرت اما عائشہ صدیقہ سے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آپ سے. اچھا, نوجوان بندے بیٹھے ہیں, نوجوانوں کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں بہت سارے نوجوان لوگ ملتے ہیں. ایسی حدیثیں لے کر جناب بڑے شکوک و شبہات ہیں. کوئی حدیث ضعیف دے, کوئی پسند دے, کوئی جلال علی من خیال دے, کچھ صحیح دے. تو لہذا حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں قرآن جو ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن پر ہی عمل کرنا چاہیے. تو جو ہے آپ کی ہے میں حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد مجید الرحمان نے یہ نقطہ بیان کیا ہے. کیونکہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے, میری عادت نہیں ہے کہ جناب میں باتیں کعبہ ہے تو جناب میں بھولے کہ ہاں ہو گیا میں نقطہ بیان کرتا ہوں. نہیں, ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے. مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ایک میں گیا سیمینار میں جہاں ڈی سی او ڈی پی او بڑے بڑے افسر ان کی تربیت ہوتی ہے اور وہاں ہمیں بلاتے ہیں لیکچر دینے کے لیے. ایک ڈی کرتے نے کہا کہ جناب یہ حدیث کو اس میں تو مسئلہ ہے, گڑبڑ ہے, کوئی حدیث ضعیف ہے, کوئی بد غلط ہے, کوئی حسن ہے, کوئی یہ ہے کہ وہ کوئی طاقت تک پہنچے ہیں تو قرآن پر ٹھنڈے ہے. ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے, ہم قرآن پر عمل کریں. تو مفتی اعظم پاکستان نے جواب دیا کہ بچے یہ بتا
کس حدیث کس نے بتائی ہے؟ صحابہ نے. اور قرآن کی آیات کس نے بتائی ہے؟ صحابہ نے. اور اگر تو صحابہ کی بتائی ہوئی حدیث سے دور ہوتا ہے تو قرآن کیسے تو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ تو ماننا پڑے گا یہ صحابہ نے محنت کی ہے. قرآن کی ایک لفظ ایک حرف ایک شبد محنت کر کے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور دونوں تین گواہیاں لے کر جا رہے ہیں اور قرآن کو لکھوا رہے ہیں. انہی صحابہ نے میرے رسول کی ایک بات کو ہم تک پہنچایا. یہ صحابہ کرام کی برکت ہے. یار سرکار دو عالم کائنات میں ایک ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا ہر عمل محفوظ ہے. حضور کی مسکراہٹ محفوظ ہے, حضور کا رونا محفوظ ہے, رسول اللہ کی کلیداری محفوظ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفل کرنا محفوظ ہے, حضور کا آرے میں جانا محفوظ ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی ہمارے لیے گر گرا کر دعائیں مانگنا. تو قرآن کریم فرقان حمید کا لطف مبارک قرآن کے اندر ہے. شاید قرآن کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا میں ہمیں بتایا ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ تیرے نے اپنا رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے. قرآن کی آیات کو سنانا کس کی شان ہے؟ بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کس کی شان ہے؟ اسی بولو رسول اللہ کی شان ہے. اور قربان جاؤں میرے آقا تیری عظمت پر کہ تیرے سنت کی برکت سے آج جو بھی قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. کتاب کا علم عطا فرمائے. وہ رسول ہے جو کتاب کا علم عطا فرمائے. توجہ سے سننا ماشاءاللہ یہ میرا وقت بھی ہو گیا ہے. میرے طرف توجہ کریں, ایک طرف توجہ کریں. آپ بتائیں, آپ مجھے بتائیں, توجہ سے بتائیں آپ مجھے کہ جب تک کوئی چیز پڑھی نہ جائے اس وقت تک اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہ ہو ہے کیا, کسی کو پتہ ہی نہ ہو ہے کیا, عمل کیسے ہو سکے گا؟ بالکل نہیں ہو سکے گا. تو پڑھنا پڑے اور صرف پڑھنے پر یہ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متن والی کتاب کی مہربانی ہے نا کہ ترجمہ نہیں آتا, سمجھ نہیں آئی. تو نے اکیلے قرآن کو دیکھ لیا ہے, میرے رب نے دیکھنے پر بھی تجھے رکھا ہوا. اور ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ میں قرآن کو نہیں پڑھ رہی اور جناب میں انگلی ایک صدر پر انگلی پھیر کر قرآن پڑھ لوں مجھے ثواب ملے گا. اور بھائی قرآن کو دیکھنے سے ثواب ہے, لیکن ہاں ایک صدر پر انگلی نہیں پھیری. آپ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صفحے کو دیکھتے جائیں, دیکھنے پر مجھے ثواب ملتا جائے گا اور بسم اللہ کا ثواب ملتا جائے گا. لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی رکھ کر پڑھیں گے ہو سکتا ہے آپ رحمان پڑھ رہے ہوں اور انگلی کے نیچے کفر کافر کا نام ذکر ہو, منافق کا ذکر ہو, جہنم کا ذکر ہو, دوزخ کا ذکر ہو, برے لوگوں کا ذکر ہو. لہذا انگلی ایک سطر پر انگلی نہیں رکھنی, بس قرآن کو دیکھتا جا, ہر صفحے کو دیکھ, اٹھاتا بھی جا, بسم اللہ بھی پڑھتا جا. ایک بسم اللہ کا ثواب بھی اللہ تجھے دیتا جائے گا, قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی اللہ تجھے دیتا جائے گا. انشاءاللہ یہ سبق یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے جو ہے یہ تربیت کی بات ہے تو یاد رکھنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ ایسا حبیب عطا فرما
نشانی ہے کلام کی، ایک نشانی ہے معجزے کی، اور ایک آیت ہے اللہ کے پیارے حبیب کی معجزہ۔ یہ جو قرآن ہے، ان کی جو آیات ہیں، یہ قرآن کی نشانیاں ہیں، اور جو معجزات مصطفیٰ ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانیاں ہیں حبیب کو۔ اور سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی آیت جو ہے وہ ہمارے محبوب کریم کی خود ذات ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ ذرا میرے کے کوئی ماشاءاللہ مسئلہ آ جائے گا، ساری مسجد گھر کے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا محبت سے پڑھیں چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیاتہ ویعلمہم الکتاب، اور کتاب یہ قرآن کا علم ہے، والحکمہ، قرآن کس لیے بولا ہے؟ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کا علم سیکھا جائے، قرآن میں جو حکمتیں چھپی ہیں ان کو تلاش کیا جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو قرآن پڑھے اور ان تیرے بندوں کو پاک کرنا ہے۔ تو قرآن کا ایک مطلب یہ بھی ہوا جو قرآن پڑھے گا اللہ سے پاک کر دے گا، اللہ سے طہارت عطا فرما دے گا، اللہ سے پاکیزگی عطا فرما دے گا۔ اور سنو 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 میرے بھائیوں، ہم آج گندے برتن میں دودھ نکالتے ہیں، صاف نہیں ہے، اچھے سے دھو، اچھے طریقے سے صاف کرو، پھر دودھ ڈالنا، اللہ کا دودھ ہے، پھر دودھ ڈالنا۔ اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے، ہم بھی پاک سینوں میں اس کو ٹھہراتے ہیں۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ بندے جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کی انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی اصل تعلیمات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کا علم سیکھا جائے، اس میں حکمتیں تلاش کی جائے، اور قرآن پڑھ کر پاکیزگی اختیار کی جائے۔ اور یہ کون کس کے اوصاف ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے اوصاف ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتایا ہے، اگر تو ایسے پڑھنا چاہتا ہے، اگر تو قرآن کا علم سیکھنا چاہتا ہے، اگر تو حکمت اور بڑائی لینا چاہتا ہے، اور اگر اپنے من کے پنجرے کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے نا، تو تجھے تیرے مصطفیٰ پر جانا ضروری ہے۔ مصطفیٰ کریم سے محبت رکھے گا تو تجھے قرآن کی سمجھ آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو قرآن کریم قربان حبیب سے محبت اور